تمہارے سامنے کوئی بیوہ عورت ہے تو صرف زبان سے مت بولو کہ ہم بیویوں کی، ہم بیٹیوں کی، ناریوں کی عزت کرتے ہیں، 40 سال سے اپنی بیویوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو اپناؤ، بلکہ اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کو ایک چھت دو، عزت دو، سمان دو، تاکہ زندگی آسانی کے ساتھ بتائی جا سکے. اللہ کے نبی نے اگر 9 شادیاں کی، بیک وقت 9 بیویاں ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہ تھا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے محمد رسول اللہ کی، آپ علیہ السلام نے جو 11 شادیاں کی، صرف ایک تمہاری عورت، ایک تمہاری بیٹی اماں عائشہ تھی، باقی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، 40 سال کی عمر تھی خدیجۃ الکبریٰ کی، 40 سال کی عمر خدیجۃ الکبریٰ کی، اور محمد رسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. آپ کا جوان کھڑا ہوگا، کوئی 25 سال کا جوان ہٹا گٹا 40 سال کی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، وہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2-3 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی. کوئی ہے مائے کا لال؟ پورے بھارت میں پوری دنیا کے جوانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اور وہ بھی کون؟ اشرف خاندان، اعلی خاندان، جن کو کہا گیا براہمن سگہاتمن، بہت اعلی خاندان کا خوبصورت، جن کا لقب الصادق الامین، جن کی شرافت پورے عرب میں مشہور. وہ جوان ایک 40 سال کی بڑھاپے کی عمر کی، بڑھاپا جوانی جن کی ڈھل چکے ہو، ان سے کوئی نکاح کرے گا؟ لیکن ہمارے نبی نے نکاح کیا. 25 سال کی عمر سے لے کر محمد رسول اللہ نے 53 سال کی عمر کن کے ساتھ بتائی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، جو ایک بری عورت تھی. میڈم شرما جی، میرے ہندو بھائیو، پوچھو ذرا، سمان کی چیز ہے سیتا میاں. عبداللہ سالم ہمیشہ سیتا میاں، ہمیشہ لکشمن کی بیوی کے اوپر، ارملا کے اوپر بات کرتا ہے، لیکن میری زبان سے آج تک کسی بھی دھارمک پرسن کے خلاف کوئی ایک شبد میں نے نہیں بولا. کیوں؟ آستھا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا. میں کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، میں سمجھا سکتا ہوں ان کو. اگر عقیدے میں کوئی غلطی ہے ان کی، ہم سمجھا سکتے ہیں کہ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی پرماتما نہیں تھے، مریادہ پرشوتم تھے، وہ مہان ویکتی تھے، ہم ایسے سمجھا سکتے. میری زبان سے تقریباً پورے سال 100 مرتبہ ہندو بھائیوں کے دھارمک، ان کے مذہبی رہنماؤں کا نام لیا جاتا، لیکن کبھی بھی ہم نے بدتمیزی سے نام نہیں لیا ہے. ہمیشہ جب بھی ہم نے نام لیا ہے تو آگے پیچھے شری لگایا، شری رام چندر جی، شری کرشن جی، شری ہنومان جی. ہم نے کئی جگہ پر کمپیئر کیا ہنومان چالیسا میں اور اذان میں جو جھگڑا چل رہا تھا، بہت سی جگہ پہ جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس تے ہولو کو جاگر رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ست ناما مہاویر وکرم بجرنگی کنتی نوار سمتی کے سنگی کنچن ورن وجاج سبیشا کانن کنڈل کنچت کیشا. میں کافر نہیں بن گیا، ایکسپلین کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس منتر میں، اس بھجن میں کیا بات کہی گئی. لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ you are going to the very very wrong way. ہم تو سمجھانے کی بس کوشش کرتے، ایک کمپیئر کرتے. ہم اگر کسی مذہب پر عمل کرتے، ہم اگر اذان دیتے ہیں تو اذان کا مطلب اللہ کی بھکتی، اذان کا مطلب اللہ ایشور کی عبادت کے لیے اذان دیتے ہیں، عبادت کے لیے بلاتے ہیں. اور ہنومان چالیسا کا مطلب کوئی ہرن آ جائے، کوئی دقت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہنومان جی کو یاد کرتے ہیں. چونکہ ہنومان جی کو یاد کر کے، ہنومان جی کو لے کر کے سیتا کو سنکٹ سے نکالا گیا تھا، راون کا مقابلہ کیا گیا تھا. بس یہ جناب نوین صاحب، یہ جناب میڈم شرما کہ انہوں نے عیاشی کی، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ، اور انہوں نے سیکس، ارے سیکس نہیں تھا. محمد رسول اللہ اگر سیکس کے بھوکے ہوتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جوانی کی عمر میں 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام ایک. میں بھی استفادہ کرنا چاہوں گا ہمارے بعد جو اصل بیان، چونکہ بڑے معزز اور مستند عالم دین ہے ہمارے علاقے کے، آپ کے اس علاقے کے،
بہتر انداز میں دینی اور شرعی اعتبار سے رہبری کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، مدینہ مسجد، یہ مسجد کی تعمیر اور سنگ بنیاد کا مرحلہ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے چل رہا۔ سب سے پہلے انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا، جب اس دھرتی میں مالدیپ، لکادیپ، بلکہ یوں کہیے کہ بھارت کی سرزمین پر اتارا، تو یہاں سے ان کو بھیج دیا سفر میں۔ جب یہ شہر مکہ پہنچے تو وہاں پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مسجد کی تعمیر کا موقع اور آرڈر دیا، جسے ہم آج کی تاریخ میں کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے بعد پھر سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر ہجرت کر کے نبوت کے بعد آپ 13 سال کے بعد آپ ایک شہر میں پہنچے، جس کو ہم اور آپ آج کی تاریخ میں اس شہر کا نام مدینہ جانتے۔ آپ کی اس مسجد کا نام بھی شاید مدینہ ہی ہے۔ تو وہ مسجد نبوی، اللہ کے نبی پہنچے، اونٹنی ایک جگہ پر جا کر بیٹھی، اور آپ کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ ہوتا۔ وہاں پر ایک جگہ جہاں پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، 2 معصوم بچوں کی ایک جگہ سہل و سہیل رضی اللہ تعالی عنہم ان کی تھی۔ آپ نے بطور اجرت لے کر بذات خود آپ علیہ السلام نے مٹی اور اینٹ، پتھر، جو بھی شکل تھی اس وقت، آپ شریک ہو کر اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی آپ نے تعمیر کی، صرف اس لیے تاکہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ حضرت آدم نے جب مسجد تعمیر کی، جب مسجد آپ بنا رہے تھے، تو اس وقت بھی یہی مقصد تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری نئی مسجد کا نرمان کیا۔ آپ کا بھی مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور وہی مقصد جو اب سے 10,500 سال پہلے جو حضرت آدم کا تھا، اور 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ کا تھا۔ اور آج آپ کے اس بستی میں جو اس مسجد کی جو سنگ بنیاد جو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی مقصد وہی ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ مسجد ہم لوگ اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا سکیں۔ مسجد اس میں ظرف ہے، مطلب سجدہ کرنے کی جگہ، وہاں سجدہ کرتے ہیں، دوسرا کوئی اور مطلب اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بہت سے برادران وطن جو ہیں، ان کے ذہن میں کچھ بھائی ایسے ہیں کہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں، مسجد کے اندر کچھ اور بھی کوئی اور چیزیں ایسی ہے جو ہارمفل ہو، نقصان دہ ہو، وہ سکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی اور مقصد مسجد کا ہمارا نہیں ہوتا ہے، اور آج تک کہیں ثابت بھی نہیں ہوا۔ مسجد کا مقصد اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ آج بھی مسجد میں آپ جائیں گے، بیٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے ایسی رحم و کرم کی بارش ہوتی ہے، اتنا سکون نازل ہوتا ہے کہ جمعے کا دن آپ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، خطبے کے وقت میں دیکھیے آپ کو کیسی اونگ اور نیند آتی۔ وہ اونگ اور نیند نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سکون ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے۔ آپ تھک ہار کر پہنچتے ہیں کسی بھی مسجد میں، ایک عجیب پیس آپ محسوس کرتے ہیں، ایک سکون کا ماحول آپ کو وہاں پر ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی نظر میں سب سے محترم کوئی جگہ ہے
پورے 6.5 مربع میل کی اس پرتھوی پر، اس زمین پر، تو وہ سب سے محترم جگہ وہ مسجد اللہ کو پسند. اور کوئی ناپسند اگر جگہ ہے، وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے زیادہ ناپسند کوئی جگہ ہے تو وہ بازار اور مارکیٹ اور دکان کی جگہ. شیطان وہاں پر بستے. چائے کی دکان پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے خلاف گلے شکوے کرتے، اس وجہ سے اللہ کو وہ جگہ ناپسند. اور دوسرے احادیث میں اس کی فضیلت بھی، اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں حشر کے میدان میں ان کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے. اور پھر انما یعمر مساجد اللہ، قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہے جو مسجد کی اسٹیبلش کے اوپر دلالت کرتی. اسی لیے ہم لوگ اگر بناتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر لگتا ہے، اور اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو مرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ عبادت، یہ نیکی کی شکل میں آپ کو ملے گی. میرے بھائیوں، سمویدھانک اعتبار سے، قانونی اعتبار سے کسی بھی دھارمک پیلیس کو بنانا یہ مائنورٹیز کا حق ہے. مائنورٹی کون؟ مائنورٹی آپ ہیں. مائنورٹی اس دیش میں مسلمان، دلت، آدیواسی، یہ سب آل مائنورٹیز، شیڈول ٹرائب اینڈ شیڈول کاسٹ، ایس ٹی، ایس سی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب مائنورٹی میں آتے. مائنورٹی کا مطلب کم تعداد میں ہے، اقلیت میں ہے، اس لیے ان کو مائنورٹی کہا جاتا. میجورٹی میں کون؟ ہمارے برادران وطن اس ملک میں میجورٹی میں مانے جاتے. تو ان مائنورٹی کے لوگوں کے لیے ایک پراودھان ہے سمویدھان میں، قانون میں، آئین بھارت میں ایک دفعہ ہے، دفعہ نمبر 30. اس میں ان مائنورٹیز کے لیے ان کو ایک ادھیکار دیا جاتا ہے. لکھا ہوا ہے آرٹیکل نمبر 30 میں. میں شاید کسی مدرسے کو بند کرنے کی بات چل رہی تھی تو وہاں پر میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا. آل مائنورٹیز، رائٹ آف مائنورٹیز، یہ ہیڈنگ ہے، یہ لائن ہے سمویدھان کی 30 نمبر کے دفعات میں. دفعہ میں رائٹ آف مائنورٹیز، مائنورٹی کے کیا حقوق ہیں. نیچے لکھا ہے آل مائنورٹیز، سارے کے سارے مائنورٹیز، ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ اپنی زبان یا اپنے مذہبی اعتبار سے. آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج شیل ہیو دا رائٹ، اگر وہ اپنی زبان یا اپنے مذہب کے اعتبار سے کوئی دھارمک پیلیس، کوئی تعلیمی ادارہ، شیل ہیو دا رائٹ، شیل ہیو دا رائٹ، ان کو ادھیکار ہے، ان کو اجازت دی جائے گی. شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسٹیبلش. ٹو اسٹیبلش کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اسٹیبل یہ ورب ہے، فعل ہے، اس میں ٹو لگایا گیا ہے. انگریزی میں کسی بھی فعل کو مصدر بنانا ہو، ہمارے علماء جانتے ہیں مصدر کس کو بولتے ہیں، تو وہاں پر ٹو لگا دیتے ہیں. جیسے گو، جانا، جاتا ہے، اس میں ٹو لگا دیں گے، اس کا مطلب ہو جائے گا جانا. ٹو گو ٹو سم ویئر، کہیں پر جانا. ٹو کم ہیئر، ٹو کم ہیئر، کہیں پر آنا. تو یہ شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسٹیبلش، بنیاد ڈالنا، اسٹیبل کرنا، کھڑا کرنا. تو سارے مائنورٹیز کو یہ ادھیکار ہے